میں نے پیسے یہیں پہ رکھے تھے، مجھے نہیں پتا یہاں سے کیسے غائب ہو گئے۔ نعیم کہتا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ تمہارے بیٹے نے یہاں سے پیسے چوری کر لیے ہوں۔ رضا کا باپ اس کو گھر سے نکال دیتا ہے اور رضا شمالہ کو کہتا ہے کہ میرے پاس پھوٹی کوڑی نہیں ہے، میرے پاس زہر کھانے کے پیسے نہیں ہیں۔ السلام علیکم ناظرین، بات کرتے ہیں ڈرامہ سیریل آبا شمیم کی آنے والی ایپیسوڈ کے بارے میں۔ ناظرین، آج کی ویڈیو بہت ہی انٹرسٹنگ ہونے والی ہے، اس ویڈیو کے اینڈ تک ضرور دیکھیے گا اور ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی کر دیجیے گا۔ رضا کی امی کی جٹھانی اس کی امی کو کہتی ہے کہ تم نے اور رضا نے سارا کے ساتھ اچھا نہیں کیا۔ عارفہ کہتی ہے کہ سارا اپنے شوہر کے دل میں جگہ نہیں بنا پائی، اس میں میرا کیا قصور ہے اور میں کیا کر سکتی ہوں جب اس کو اپنے شوہر سے محبت نہیں ہے۔ عارفہ کی جٹھانی کہتی ہے کہ سارا کا خیال نہ صحیح، مگر تمہیں اور رضا کو اپنی اولاد کا تو سوچنا چاہیے، جس پر رضا کی ماں سن کر بہت حیران ہو جاتی ہے۔ ان دونوں کے درمیان تکرار چلتی رہتی ہے تو دوسری طرف ناظرین، رضا کا باپ اس کو گھر سے نکال دیتا ہے اور رضا شمالہ کو کہتا ہے کہ میرے پاس پھوٹی کوڑی نہیں ہے، میرے پاس زہر کھانے کے پیسے نہیں ہیں، میرے ابو نے میرے سارے کارڈ بلاک کر دیے ہیں، ہم بالکل سڑک پر آ گئے ہیں، ہمارے پاس بالکل بھی کچھ بھی نہیں ہے جس سے ہم گزر بسر کر سکیں، اب اسی گھر میں تجھے رہنا ہے۔ شمیم نسیم سے پوچھتی ہے کہ عبدالباری اور کشف کے درمیان کچھ بات ہوئی ہے جو ایک دوسرے سے بات نہیں کر رہے، تو نسیم کہتی ہے کہ ہاں باجی، دونوں کے درمیان جھگڑا ہوا ہے، وہ جھگڑا بھی کسی اور وجہ سے نہیں ہوا، وہ بھی آپ کی وجہ سے ہوا ہے۔ شمیم نسیم کی بات سن کر بڑی حیران ہو جاتی ہے کہ میری وجہ سے کیسے، میں نے تو کچھ نہیں کہا ہم دونوں کو۔ نسیم باجی شمیم کی بات سن کر کہتی ہے کہ آپ تو ایسے حیران ہو رہی ہیں کہ جیسے آپ کو کسی بات کا پتہ ہی نہیں، آپ بالکل انجان بننے کی کوشش کر رہی ہیں، حالانکہ سب کچھ آپ کی وجہ سے ہوا ہے۔ تو ناظرین، ویڈیو کی تفصیل جاننے سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور اس ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیے گا۔ نعیم اپنی بیوی کو کہتا ہے کہ میں نے تجھے جو پیسے دیے تھے وہ مجھے دے دو، وہ مجھے پیسے چاہیے، میں نے کسی کو دینے ہیں۔ عارفہ نعیم کی بات سن کر الماری میں پیسے دیکھتی ہے، مگر عارفہ جب الماری میں پیسے دیکھتی ہے تو وہ یکدم حیران اور پریشان ہو جاتی ہے، جہاں پر اس نے پیسے رکھے تھے پیسے وہاں پر نہیں ہیں۔ عارفہ کے پیروں سے جیسے زمین ہی نکل گئی ہو، وہ کہتی ہے کہ میں نے پیسے یہاں پر ہی رکھے تھے، کہاں چلے گئے؟ نعیم کہتا ہے کہ تم اتنی لاپرواہ کیسے ہو سکتی ہو، اگر تم نے یہاں رکھے تھے تو یہیں پر ہونے چاہیے، وہ کہاں گئے؟ انہیں زمین کھا گئی یا آسمان، یا پھر تم نے اپنے لاڈلے بیٹے کو دے دیے ہیں عیاشی کرنے کے لیے؟ اور نئے آنے والے ناظرین سے ریکویسٹ ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ہماری ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیں۔ لیکن نعیم کی بیوی کہتی ہے کہ میں نے اپنے بیٹے کو پیسے نہیں دیے، میں نے پیسے یہیں پہ رکھے تھے، مجھے نہیں پتا یہاں سے کیسے غائب ہو گئے۔ نعیم کہتا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ تمہارے بیٹے نے یہاں سے پیسے چوری کر لیے ہوں، اس کی بیگم کہتی ہے کہ مجھے نہیں پتا۔ دوسری طرف ناظرین، شمیم آپا کچن میں کام کر رہی ہوتی ہیں، کشف شمیم کے پاس جاتی ہے۔ کشف جب دیکھتی ہے تو وہ شمیم آپا کے پاس کچن میں جاتی ہے اور کہتی ہے کہ باجی میں آپ کا ہاتھ بٹا دیتی ہوں، آپ رہنے دیں، میں کام کر دیتی ہوں، مگر شمیم آپا کشف کو اس کے کمرے میں بھیج دیتی ہیں اور کہتی ہیں کہ میں خود ہی کر لوں گی، تم اپنے کمرے میں جاؤ۔ تو کشف شمیم آپا کے کہنے پر کچن سے چلی جاتی ہے۔ تو ناظرین، جیسے ہی عبدالباری شمیم آپا کو اکیلے کچن میں کام کرتے ہوئے دیکھتا ہے تو وہ حیران ہو جاتا ہے اور آ کر کشف کو کہتا ہے کہ شمیم باجی کچن میں کام کر رہی ہیں تو تم ان کا ہاتھ بٹا دو، میں نے تمہیں کہا تھا کہ شمیم باجی کا خیال رکھنا۔ کشف کہتی ہے کہ میں کچن میں گئی تھی اور باجی کو کہا تھا کہ میں کام کر دیتی ہوں، آپ جا کر آرام کریں، مگر باجی نے کہا تھا کہ میں خود ہی کر لیتی ہوں، تم جاؤ اپنے کمرے میں اور آرام کرو، اس لیے میں پھر اپنے کمرے میں آ گئی۔ تو کشف عبدالباری کو کہتی ہے کہ شمیم باجی نے پہلی جیسی حرکتیں کرنا شروع کر دی ہیں۔ عبدالباری کہتا ہے کہ تم بلا وجہ شمیم باجی کا نام لے رہی ہو، انہوں نے مجھے کچھ نہیں کہا، میں نے ان کو اکیلے کچن میں کام کرتے ہوئے دیکھا تو تجھے کہہ دیا، جو تم سوچ رہی ہو ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ لیکن کشف کہتی ہے کہ نہیں، میں جو سوچ رہی ہوں ایسی ہی بات ہے، شمیم آپا جان بوجھ کے مجھے تنگ کرتی ہیں۔ لیکن عبدالباری کہتا ہے کہ ایسی کوئی بات نہیں ہے، تمہیں ایسی باتیں نہیں سوچنی چاہیے۔ ان دونوں کی باتیں نسیم بھی سن رہی ہوتی ہے، وہ دل ہی دل میں کہتی ہے کہ اب سمجھ آئی مجھے کشف باجی کی، اس بار وہ کشف کو پیار کی مار مار رہی ہیں۔ میں بھی کہوں شمیم باجی کو کیا ہو گیا ہے کہ اتنی اچھی ہو گئی ہیں کہ کشف کا اتنا خیال رکھ رہی ہیں، مجھے نہیں پتا تھا کہ اندر ہی اندر وہ کشف کو پیار کی مار مار رہی ہیں۔ شمیم باجی کا دماغ نہیں چلا، بلکہ اس بار وہ کشف اور عبدالباری کے دماغ کے ساتھ کھیل رہی ہیں۔
नसीम कहती है कि वाह शमीम बाजी, सलाम है आपकी अकल और सोच को। उधर कशिफ अब्दुल बारी की बातों से नाराज होकर अपने कमरे में चली जाती है और नसीम शमीम बाजी की इस हरकत पर हैरान और परेशान हो जाती है और कहती है कि शमीम बाजी आपने कैसी प्लानिंग की है, और कहती है कि शमीम बाजी क्या प्लानिंग की है आपने कि अब्दुल बारी और कशिफ को अलग करने के लिए। तो नाज़रीन, हो सकता है कि शमीम आपा यहाँ पर कशिफ का साथ दे रही हो, उनके दिल में कोई मैल ना हो, लेकिन नाज़रीन बिला वजह कशिफ ने अपने दिल में शमीम बाजी के लिए बहुत पार रखा है। हो सकता है कि नाज़रीन नसीम भी शमीम आपा के बारे में गलत सोच रही हो, ये भी हो सकता है कि शमीम आपा की सोच बिल्कुल सही हो, और हो सकता है कि शमीम आपा के दिल में कशिफ के लिए कोई मैल ना हो, लेकिन नाज़रीन शमीम आपा के साथ रहने वाले हो सकता है कि ये समझ रही हूँ कि शमीम आपा जानबूझकर ऐसी हरकतें कर रही हैं। तो नाज़रीन, आपको क्या लगता है कि शमीम आपा जानबूझकर ये हरकतें करती हैं या कशिफ जानबूझकर शमीम आपा को तंग करने के लिए ऐसी बातें करती है? तो नाज़रीन, ये सब कुछ जानने के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहिए और अगली एपिसोड का इंतजार कीजिए। नाज़रीन, वीडियो देखने के लिए बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, ये थी आज की वीडियो। उम्मीद है आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और हमारी वीडियो को लाइक और शेयर कर दें।